ہے قبول کرنا علی اللہ، علی کا لفظ عربی میں ایسے موقع پر آتا ہے کہ جب کہیں کہ اس پر فرض ہے، یہ بس مثلا ہم کہیں کہ علیکم اقامت الصلاۃ، تو اس کے معنی یہ ہے کہ تمہارے اوپر فرض ہے نماز قائم کرنا، تو علی جو ہے یہ اس موقع پر آتا ہے۔ علی اللہ کے معنی یہ ہے اللہ کے ذمے ہے توبہ قبول کرنا، تو کس کی؟ للذین یعملون السوء بجہالہ، جو کوئی برائی کریں جہالت کی وجہ سے، کوئی ایک برائی کریں جہالت کی وجہ سے، ثم یتوبون من قریب، اور پھر جلدی ہی وہ توبہ کر لیں، فاولئک یتوب اللہ علیہم، یہ ہیں وہ جن کی اللہ توبہ قبول کریں گے۔ یہاں جہالت کے معنی کیا ہے؟ جہالت کیا علم کے مقابلے میں ہے؟ یہ نہیں، بلکہ جہالت دراصل ایک کیفیت ہے۔ بعض دفعہ علم والا بھی جاہل ہوتا ہے، اتنی بڑی ڈگریاں لے کے رکھی ہیں بغل کے اندر اٹھائے نہیں اٹھ رہی، مگر جاہل ہو سکتا ہے۔ ایک آدمی کے پاس ایک ڈگری نہیں، مگر اس کو جاہل نہیں کہیں گے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ دور جاہلیت، اس دور جاہلیت کے معنی یہ نہیں سمجھے جاتے کہ اس زمانے میں کوئی بھی ایک لکھا پڑھا نہیں تھا، کوئی بھی عالم نہیں تھا، یہ مطلب نہیں، بلکہ میں نے کہا کہ جہالت دراصل ایک کیفیت ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو اتنی غفلتوں میں ڈال دے کہ کوئی قاعدہ اور قانون اور اچھائی اور برائی کا کوئی نفاذ اور اپلیکیشن اس پر نہ ہو رہا ہو، ہے جہالت۔ تو لکھا پڑھا ہے پھر بھی ایک پتہ ہی نہیں چل رہا کہ صاحب آپ لکھے پڑھے ہیں، ڈگریاں تو ہیں مگر زندگی میں کوئی اس کا اثر نہیں، یہ ہے جہالت۔ ایک شخص بالکل لکھا پڑھا نہیں مگر اپنی طبیعت کے لحاظ سے ہو یا کسی کی تربیت کی وجہ سے ہو، اگر اس ضابطے اور قاعدے کا پابند ہے، اس کے اخلاق، اس کا ڈیل، اس کا بیہیویئر سب کچھ درست ہے قاعدے کے، اس کو کبھی بھی جاہل نہیں کہا جائے گا۔ تو یہاں جہالت کے معنی یہ ہیں غفلت اور اتباع شہوات کی وجہ سے اس نے کوئی غلطی کسی وقت کی، پھر جلدی اس کو توجہ ہوئی، تنبیہ ہوئی، توبہ کر لی اس نے، فرمایا کہ اللہ اس کی توبہ کو قبول کریں گے۔ اچھا صاحب آگے وکان اللہ علیما حکیما، تو اب اس کے واسطے یہ کہ اللہ کو تو معلوم ہے کہ یہ شخص اس نے جو توبہ کی ہے واقعی توبہ کر رہا ہے اور اس سے اتفاق سے غلطی ہوئی ہے، اپنے خواہشات کی پابندی کرتے ہوئے یا اپنے غفلت کی وجہ سے، یہ عادی مجرم ہے۔ سمجھ میں آیا کیوں؟ عادی مجرم اور اتفاق سے کسی سے غلطی ہو جائے، دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ قطع نظر اس کے کہ غلطی کیسی ہے، اتفاق سے اگر غلطی ہو اور بڑی غلطی ہو وہ معاف ہو سکتی ہے، لیکن عادی مجرم ہو اور چھوٹی غلطی ہو ناقابل معافی ہوتی، تو عادی مجرم ہونا جو ہے وہ ایک الگ چیز ہے۔ اسی واسطے آگے فرماتے ہیں وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور توبہ ایسے لوگوں کی نہیں ہے کہ جو برائیاں کرتے رہتے ہیں۔ سمجھ میں وہاں سے لفظ آیا تھا یعملون السوء، سنگولر اور واحد کا صیغہ لائے تھے، اور یہاں السیئات لائیں جمع کا صیغہ، کہ جو برائیاں کرتے ہیں حتی اذا حضر احدهم الموت، اور برائیاں کر رہے ہیں، ایسا نہیں کہ ان کو پتہ نہیں کہ برائی برائی ہے، لیکن ارے بھائی ابھی تو ہم جوان ہیں، ابھی تو ہم کو ذرا مزہ لے لینے دیجئے، جب وقت آئے گا مرنے کا تب توبہ کر لیں گے۔ حتی اذا حضر احدهم الموت، جب ان میں سے کسی کو موت کا وقت آ جائے، قال انی تبت الآن، اب کہتا ہے کہ میں توبہ کرتا ہوں، کہے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں، معلوم ہے اس کی توبہ قبول نہیں۔ کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو دراصل برائی کو برائی سمجھ کر نہیں توبہ کی اس نے، یہ موت کا ڈر اس کو یہاں اب جو آیا ہے تو سامنے آ کے کھڑی ہو گئی موت، تو اب کہتا ہے کہ میں توبہ کرتا ہوں، تو یہ تو ایک کھیل ہے، یہ نہیں، بلکہ جب احساس ہو کہ جو کچھ میں نے کیا ہے برا کیا ہے، یہ احساس اصل میں توبہ ہے۔ اسی واسطے حدیث میں آتا ہے التوبۃ الندامہ، توبہ شرمندگی کا نام ہے۔ تو آدمی شرمندہ ہو اندر سے، اپنی برائی کو برائی سمجھے اور اپنے کرنے کو برا سمجھے، یہ شرمندگی جو ہے یہ توبہ ہے۔ اگر کوئی شخص زبان سے ایک دفعہ بھی لفظ توبہ نہ کہے مگر دل اندر سے کٹا جا رہا ہو شرمندگی کی وجہ سے، توبہ ہے یہ۔ لیکن ایک شخص 1000 دانے کی تسبیح لے کر اللہ میری توبہ اللہ توبہ، دماغ کہیں اور جا رہا ہے، ادھر جا رہا ادھر جا رہا، بلکہ آئندہ کی پلاننگ ہو رہی ہے کہ صاحب آپ کو میں یہ کام اس طرح کرنا ہے، وہ کہاں کی توبہ؟ تو توبہ اصل میں دل کے اس
احساس کا نام ہے کہ صاحب جو کچھ میں نے کیا ہے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا اور مجھے تو ڈوب مرنا چاہیے ایسے کام کرتے وقت میں، اور مجھے اب جینے کا کیا حق رہ گیا کہ میں اللہ کی زمین پر رہوں، اللہ کے آسمان کے نیچے رہوں اور اللہ کا کھاؤں پیوں اور اس کی نافرمانی کروں۔ بری بات ہے جو میں نے کی ہے اور آئندہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ الندامت کے بھی معنی یہ ہیں جو حدیث میں فرمایا گیا ہے، الندامت کے معنی یہ ہیں جو کیا اس پہ پچھتاوا ہو اور آئندہ کے نہ کرنے کا قوی فیصلہ ہو، مضبوط فیصلہ ہو، یہ ہے الندامہ۔ تو اس کا نام توبہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اتفاق سے غلطی ہو اور جلدی ہی توبہ کر لے، یہ توبہ ہے۔ اسی واسطے تو حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ کرامن کاتبین جو لگے ہوئے ہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، یہ کرامن کاتبین سارا ریکارڈ مرتب کرتے ہیں۔ ان میں جو نیکی لکھنے والا فرشتہ ہے وہ باس ہے، اور جو برائی لکھنے والا ہے وہ اس کے انڈر ہے۔ تو جب کوئی انسان برائی کرتا ہے تو وہ اپنے باس سے پوچھتا ہے میں لکھ لوں اس برائی کو؟ تو وہ کہتا ہے کہ ابھی ٹھہر جاؤ، دیکھو یہ توبہ کرتا ہے کیا، اگر یہ توبہ کر لیتا ہے تو مت لکھنا، اس لیے کہ توبہ جو ہے وہ تو پھر اس برائی کو مٹا دیتی۔ لیکن اگر وہ وقت گزر جاتا ہے اور تو توبہ نہیں کرتا تو پھر وہ اجازت دیتا ہے کہ اب لکھ لو۔ معلوم ہوا کہ من قریب کہ یہ جرم کرنے کے بعد جلدی ہی توبہ کرے انسان، یہ نہیں کہ مرنے کا انتظار کرے۔ وہ فرشتہ بھی مرنے کے انتظار میں نہیں بیٹھا رہے گا اپنا ریکارڈ لے کر کے کہ ساتھ ساری برائیوں کو اپنے دماغ میں رکھے لکھوں گا، جب مرنے کا وقت قریب آ جائے گا اب بھی توبہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا، یہ نہیں ہوگا۔ تو جلدی ہی توبہ کرنا چاہیے۔ تو اچھا صاحب، اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ یہاں قرآن حکیم میں کہا یعملون السوء، جس کا میں نے ترجمہ کیا کہ اتفاق سے کوئی غلطی ہو جائے، اس کے معنی یہ ہیں کہ بھائی اتفاق سے تو ایک ہی غلطی ہوگی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر دوبارہ پھر غلطی کر لے تو اب آپ کہیں گے اتفاق سے نہیں ہوئی۔ اس کو بھی میں واضح کر دوں، اتفاق سے ہونے کے معنی وہی ہیں کہ انسان نے جس وقت غلطی کی تھی اور اس کے بعد جب توبہ مانگ رہا تھا تو شرمندہ بھی تھا اور آئندہ نہ کرنے کا بھی فیصلہ تھا، دل کے کسی گوشے کے اندر یہ بات نہیں تھی نہیں مجھے پھر کرنا ہے، یا دل کے کسی گوشے کے اندر بھی یہ بات نہیں تھی کہ نہیں میں برا تو کیا مگر میں اتنا کوئی آفت نہیں میں نے ڈھا دی ہے، بہت سے لوگ برائیاں کرتے ہیں، اگر میں نہیں کر لی تو کون سی بری بات ہو گئی، سمجھ میں آیا؟ یہ خیال نہ آئے اس کے دل کے اندر۔ اگر یہ نہ ہو بلکہ واقعتاً شرمندگی ہو، واقعتاً فیصلہ یہی ہو کہ آئندہ نہیں کرو، پھر اگر کر لیا، بندہ بشر ہے تو پھر بھی یہی کہا جائے گا یعملون السوء بجہالہ ثم یتوبون من قریب، پھر توبہ مانگ لے، مایوس نہ ہو ارے بھائی میں نے تو پہلے بھی توبہ کی تھی پھر میرے سے ٹوٹ گئی توبہ، معلوم ہوتا ہے اب نہیں توبہ قبول ہوگی، نہیں۔ اسی واسطے 1000 مرتبہ بھی اگر 100 مرتبہ بھی کسی نے اگر توبہ توڑ لی، توبہ اگر ہو واقعتاً اور اس کے خلاف ہو گیا پھر بھی توبہ اس کو کرے، اس لیے کہ توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا، توبہ کا دروازہ موت کے وقت بند ہوتا ہے اور اس انسان کے لیے، یا جب قیامت آئے گی تب بند ہوگا سارے دنیا کے انسانوں کے واسطے، تو اس سے پہلے نہیں بند ہوتا۔ اس لیے کہا ثم یتوبون حتی اذا حضر احدهم الموت، موت کے آنے کے وقت توبہ کے بند ہونے کے معنی کیا ہے اس کو بھی میں بتلا دوں۔ یہ قیامت جب آئے گی تو اس وقت جو ہے توبہ کا دروازہ، جس وقت کے وہ بڑی علامات جو ہیں کہ سور پھونکنے سے پہلے وہ توبہ کے دروازہ بند ہونا، اس کے معنی کیا ہے؟ تو میں نے اس کی وضاحت پہلے کی تھی لیکن یاد دلا دوں، جو ہمیشہ آتے ہیں اور جو ہمیشہ نہیں آتے ان کے واسطے نئی بات ہی ہوگی، اور وہ یہ کہ اصل میں پہلے ایمان کو سمجھنا چاہیے۔ ایمان جو ہے، ایمان کہتے ہی ہیں غیب کے ماننے کو، اور غیب نہ ہو وہ چیز تو اس کے ماننے کو ایمان نہیں کہتے۔ اسی لیے اس وقت دن نکل رہا ہے، یہ لائٹ جل رہی ہے، اس کے ماننے کو ایمان نہیں کہتے، ایمان کہتے ہیں غیب کے ماننے کو، شہادت اللہ الہ الا اللہ، اسی طرح سے جنت اور جہنم کے ماننے کو، فرشتوں کے ماننے کو، پچھلے انبیاء کے ماننے کو، پچھلی کتابوں کے ماننے کو، یہ سب غیب ہے، تو اس کو ایمان کہتے ہیں۔ اس لیے جب تک موت نہیں آئی انسان اس دنیا میں ہے، ہر چیز غیب میں ہے، اور جب موت آنی شروع ہوتی ہے اور سکرات کے حالت شروع ہو جاتی ہے اس وقت وہ غیب نہیں رہتا، پردے اٹھنے شروع ہو جاتے ہیں، سمجھ میں آیا؟ اب جب وہ چیز غیب نہ رہی اب ماننے کو ایمان نہیں کہیں گے۔ اسی جب اور ایمان اور توبہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ توبہ کے معنی کیا ہے؟ میں اپنے ایمان کو ری ایکٹیو کرتا ہوں، یہ ہے اصل میں توبہ۔ اس لیے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے
وہ گناہ جو حرام جس کو کہیے، اگر اس نے وہ فعل کیا ہے تو اصل میں اس وقت اس حالت کے اندر ایمان نہیں رہا، جو جیسا کہ حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ نے فرمایا کہ لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مؤمن، زنا کرنے والا جس وقت زنا کر رہا ہے وہ زنا نہیں کرتا اس حالت میں کہ وہ ایمان اس کے اندر ہو، اور اسی طرح سے چوری کرنے والا وہ چوری نہیں کرتا اس حالت کے اندر کہ جس وقت وہ چوری کر رہا ہے کہ اس کے اندر ایمان ہو۔ اسی لیے علماء اس حدیث کی یہی وضاحت کرتے ہیں کہ جس وقت اس طرح کے حرام فعل کوئی شخص کرتا ہے اتنے وقت کے اندر ایمان اس کے اندر سے نکل جاتا ہے۔ تو اس کے معنی کیا ہوئے؟ توبہ کا کرنے کا مطلب کیا ہوا کہ توبہ کرنے کے مطلب یہ ہے کہ میں اپنے ایمان کو پھر ری ایکٹیویٹ کر رہا ہوں، تو اصل بات یہ ہے، تو پھر ایمان فریش ہو جاتا ہے۔ اب ایمان جیسے میں نے کہا کہ اس کے معنی کیا ہوگا؟ ایمان بالغیب، لیکن جب سب چیزیں آنکھوں کے سامنے آنے لگی اب اس کے ماننے کو ایمان نہیں کہتے۔ اسی بات سے فرعون جب غرق ہونے لگا تو اس نے اس وقت کہا کہ آمنت برب ہارون و موسیٰ، میں تو اپنے موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے کیا فرمایا؟ الآن، اب تو ایمان لاتا ہے، وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، تو اس سے پہلے مفسد فسادیوں میں تھا اور نافرمانی کر رہا تھا، اب کہتا ہے جب گلے گلے پانی آ گیا اور اب جو ہے وہ موت کے فرشتے جان نکالنے کے واسطے تیرے آنکھوں کے سامنے آ کھڑے ہو گئے، اب نہیں ایمان معتبر۔ تو اس لیے جس وقت موت کی کیفیات طاری ہو جاتی ہیں اس وقت توبہ کا دروازہ اس کے لیے بند، رجسٹرڈ، اس کا ریکارڈ کلوز ہو گیا۔ اسی طرح سے جب قیامت شروع ہوگی اس وقت ساری دنیا کے واسطے دروازہ بند ہو جائے گا، اعمال کا سلسلہ ختم، اب تو اس کی جزا اور سزا کا ہے مرحلہ۔ اس لیے کہا حتی اذا حضر احدهم الموت، جب موت حاضر ہو کسی کے پاس تو اس وقت کہے کہ میں اب توبہ مانگتا ہوں، تو معلوم ہوا کہ ان کی توبہ نہیں۔ اسی طرح فرمایا وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور جن کو موت اس حالت میں آیا کہ وہ کافر ہیں تو ان کی بھی توبہ اس وقت کی قبول نہیں، جیسے کہ فرعون نے کہا کیا اس وقت ان کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہوا ہے، تو یہ عذاب ان کو جانا ہے۔ تو صاحب یہاں ایک مسئلہ اور بھی بتا دوں، اور وہ یہ کہ یہاں جب بات کہی ہے کہ توبہ جنہوں نے توبہ وہ جرم کرتے رہے موت کا وقت آیا تو اب کہتے ہیں کہ توبہ مانگتے ہیں۔ سوال یہ کہ ایک شخص مومن ہے، مسلم ہے دنیا میں، اور وہ گناہ اس نے ہوتے رہے ہیں، نمازیں چھوڑتا رہا ہے، زکوٰۃ نہیں دی ہے، حج نہیں کیا فرض ہونے کے باوجود، اور اس کو موت آ گئی، یا بالکل مرنے کے وقت وہ توبہ کر رہا ہے جس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ توبہ قبول نہیں ہوتی اس وقت، اور اس کے لیے فرماتے ہیں اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو واقعی یہ لوگ جو ہیں باوجود اس کے کہ دنیا میں مومن تھے، مسلم تھے اور کہلاتے تھے مومن اور مسلم، تو یہ جہنم میں جائیں گے؟ انہی کے واسطے دردناک عذاب تیار کر رکھا اور ان کو کافروں کے زمرے میں شمار کیا جائے گا، اس لیے کہ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، جن کی موت کفر پر آ جائے ان کے واسطے بھی، اور جنہوں نے یہ برائیاں کہ ان کے واسطے بھی ہم نے دردناک عذاب تیار کیا۔ تو یہ ایک اشکال اس میں ہو سکتا ہے۔ جواب اس کا یہ ہے ان کے جرائم تو بے شک اسی موت کا مستحق بنا رہے ہیں، لیکن اصل یہ ہے کہ قیامت میں وہاں پہنچ کر کے اعمال کا تقاضا تو یہ ہوگا کہ ان کو جہنم میں جائیں، اور ایمان جو ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ جنت میں جائے، مگر ایمان خالص نہیں ہے۔ اعمال کا اثر اور رنگ اس کے ایمان کے رنگ کو اصل میں اس نے کیا ہوا؟ خالص نہیں چھوڑا ہے، اس کو بگاڑ دیا اس رنگ کو۔ اسی لیے کیا ہوگا؟ یہ تو اللہ سبحانہ و تعالی اپنے فضل خاص سے، سمجھا، اپنے اختیار مطلق سے، یا تو اس وقت کہتے ہیں میں نے معاف کیا، تو اللہ سبحانہ و تعالی تو قادر مطلق ہیں، وہ ایک پل بھر کے اندر کالی چیز کو سفید کر دیں اور سفید چیز کو کالی کر دیں، سمجھ میں آیا؟ اس کو قدرت ہے۔ تو یا تو اس طرح سے اس کا ایمان خالص ہو جائے گا اور اعمال کا اثر اس پر سے ختم ہو جائے، یا پھر اس کو جہنم میں بھیجیں گے، اور جہنم میں جب تک کہ اس کا وہ اعمال کا رنگ ایمان کے اوپر سے جو ہے وہ اتر نہ جائے، ایمان خالص نہ ہو جائے، تب تک اس کو عذاب بھگتنا ہوگا، اور جب ایمان خالص ہو جائے گا جہنم سے نکال کر اس کو حوض کوثر میں غوطہ دے کر اور اس کو پھر جنت میں لے جائیں گے۔ تو اعمال بلا شبہ
وہ عذاب کے مستحق بناتے ہیں انسان کو. اس لیے یہ امید رکھ کے بیٹھ جانا کہ ہم چونکہ مومن ہیں اللہ میاں تو معاف کر ہی دیں گے, سمجھ میں آیا؟ لہذا آپ کوئی بات نہیں, برائیاں کرتے رہو. یہ نہ قرآن شریف میں ہے نہ کسی حدیث کے اندر ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا, اے ایمان والو تمہارے لیے حلال نہیں ہے یہ بات کہ تم عورتوں کو ورثے میں لے لو مجبور کر کے. کیا مطلب ہے؟ صورت یہ ہوتی تھی کہ صاحب کسی شخص کا انتقال ہو گیا, اب یہ عورت جانے نہ پائے, تو لہذا اس کو زبردستی گھیر چیپ کر کے اندر ہی کہیں نہ کہیں شادی اس کی ہو جاتی تھی. یا پھر یہ ہوتا تھا کہ جس طرح سے وہ, اور اس سے یہ تو بہت ہی یوں کہیے ایک طرح کی معتدل بات تھی, مہذب کہہ سکتے ہیں, مہذب تھی برائی. لیکن جو غیر مہذب برائی تھی وہ یہ تھی کہ جب مرنے والا مر گیا, جس طرح سے اس کے سامان کے تیا پانچا ہوتا تھا اسی طرح اس کی بیویوں کا بھی تیا پانچا ہوتا تھا. سمجھ میں آیا؟ اس کے خاندان کے اندر جس کے دل پسند آ گیا, جس کا دل چاہا کہ بھائی اس عورت کو میں لے لوں, اس نے ہاتھ رکھ دیا, لے لیا, وہ اس کی ہو گئی. تو جس طرح مال ترکے میں تقسیم ہوتا اسی طرح بیویاں تقسیم ہو جاتی تھی. اس سے دونوں باتوں سے روکا کرہا کہ جبکہ وہ نہ چاہتی ہوں, وہ بالغ ہیں اور ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا, تو لہذا ان کو اس بات کی آزادی ملنی چاہیے کہ یہ جس سے چاہے شادی کر سکیں. ان کو سامان کی طرف سے تقسیم کرنے کا اختیار اللہ نہیں دے سکتا. یہ ہے تو تم ورثے میں مت لو عورتوں کو, ان کو مجبور کرتے ہوئے. وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ, اور نہ تم ان کو کاٹ کر کے رکھو اس طرح سے بے تعلق, سب سے الگ کر کے رکھ دو, نظر بند کرنا جس کو کہتے ہیں. لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ. کیا ہوتا تھا؟ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بتلایا کہ صاحب اب بدقسمتی سب یہاں بھی چل پڑی ہے وہ وبا, اس لیے کہ ہمارے ساتھ تو وبائیں لگی ہوئی ہیں, ہم کہیں بھی جائیں تو وبائیں ہمارے ساتھ. ہندوستان سے چلے تھے 7 سمندر پار یہاں آئے سفر کر کے, مگر وہ ہم نے سنا یہ ہے کہ بعض لوگوں میں پتہ نہیں کہاں تک حقیقت ہے کہاں تک صحیح, کہ بھئی جادو سمندر پار نہیں جا پاتا, لیکن ہمارے ساتھ جو برائیاں لگی ہوئی ہیں وہ جادو سے بھی آگے ہیں کہ جہاں تک ہم جاتے ہیں ہمارے ساتھ برائیاں چلی آتی ہیں. تو یہاں بھی وہ برائیاں آ رہی ہیں جو ہمارے ساتھ وہاں لگ گئی تھیں ہندوستان اور پاکستان کے اندر, کہ جب شادیاں ہوتی تھیں تو مہر جو ہے اپنے بڑپن کو ظاہر کرنے کے واسطے مہر بڑے اونچے اونچے قسم کے اور بڑی کثیر رقمیں اس کی مقرر کی جاتی تھی. جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ ایک صاحب کی جو شادی ہوئی وہ یوں کہیے کہ آزادی سے پہلے کی بات ہے, انگریزوں کا دور, اس زمانے میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ بھئی کیا کرنسی کی کیا قیمت تھی اور چاندی اور سونے کی کیا قیمت تھی. اس وقت ان کا مہر بنا تھا 2 من, 1 من ہوتا ہے 40 کلو کا, 40 سیر کا, 2 من چاندی. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہے ہی نہیں دماغ میں کہ اس کو ادا کرنا ہے. یہ دراصل اپنا ایک شو ہے اور اس سے زیادہ اور کچھ نہیں. حالانکہ مہر ایک قرضہ ہے, وہ دینا ہی دینا ہے. آپ کے سامنے ابھی سورہ نساء کا وہ حصہ گزر چکا ہے جس میں ترکے کی تقسیم کے وقت میں قرضے کی ادائیگی کو ترکے کی تقسیم پر مقدم کیا گیا ہے, قرضہ ادا ہو. اور یہ دین یہ مہر جو ہے یہ قرضہ ہے, اور مرنے والا اگر اس کا انتقال اس حالت میں ہوا کہ اس نے اپنی زندگی میں مہر نہیں دیا ہے تو اس کے ترکے کی تقسیم سے پہلے مہر نکالا جائے گا, اس لیے کہ وہ قرض ہے. تو اس کو تو قرض مانا ہے شریعت میں, ناقابل معافی ہے, الا یہ کہ عورت ہی بغیر کسی مجبوری کے اور بغیر کسی جبر اور اکراہ کے اور زبردستی کے وہ معاف کرے. تو بہرحال یہ قرض تھا. اب یہ برائی اس زمانے میں بھی رہی ہوگی کہ صاحب مہر تو مقرر ہو گیا, اب کیا ہونا چاہیے, ادا نہیں کرنا چاہتے. سمجھ میں یہ نہیں کہ نہیں ہے تو بھائی اس کے واسطے اس سے خوشامد کرو, اس سے کہو, اس کو سمجھاؤ, راضی کر لو. جس طرح سے کسی اور سے قرض لوگے, اگر دینے کو نہیں ہے تو آپ خوشامد کر سکتے ہیں کہ بھائی اللہ کے واسطے معاف کر دو, ہمارے پاس دینے کے نہیں ہے, یہ کچھ ٹائم دے, جو بھی آپ کریں گے یہ طریقہ اختیار کیا جائے. لیکن یہ طریقہ کہ وہ کیا کرتے تھے, انہوں نے کہا ہماری تو بیوی ہے تو یہ تو معاف کرنے تو تجھے میں باندھ کے ڈال رہا ہوں. سمجھا, یہ ہے وہ قصہ. وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ, تم ان کو جو ہے بند کر کے مت ڈالو, ان سے ایک نظر بند کر کے, تاکہ جو تم نے ان کو مہر دے دیا ہے وہ تم اس سے لے لو. دے دیا, دینے کی دونوں صورتیں ہیں,
حکمن دینا یا حقیقتاً دینا. حقیقتاً دینے کے معنی تو یہ ہے کہ واقعتاً مہر اس کو دے دیا تھا، اب دل چاہ رہا واپس لے لے، کہنے کہ اللہ واپس میرے واپس دے دے، اب وہ کیوں دے؟ تو اب اس کے ساتھ سختیاں ہو رہی. یہ تو ہے حقیقتاً دے کر واپس لینا. حکمن دے کر واپس لینے کے معنی یہ ہے کہ دیا تو نہیں ہے مگر قرضہ ہے نا اپنے ذمے، شریعت نے کہہ رکھے دینا، اب اس کو معاف کرانا، تو یہ بھی دینا حکمن ہے. تو اس لیے اس آیت کے اندر دونوں کی گنجائش ہے کہ تم نے جو مال اس کو دیا ہے اس کا کچھ حصہ بھی اگر تم لینا چاہو اس کے لیے نظر بند کرو، ایسا مت کرنا، یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہوگا. الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ. ہاں ایک صورت ہے کہ بھائی عورت نے کوئی بے حیائی کا فعل کیا، کسی سے زنا کیا، ناجائز تعلق قائم کیا، اب تم جو ہے ایسی عورت کو نہیں پسند کرتے کہ تم اپنے ساتھ رکھو، تو اس کو تم طلاق دینا چاہتے ہو، ایسی غلط عورت کو. اور پھر یہ کہ وہ بھی اتفاق سے نہیں بلکہ یہ کہ یہ اپنی اخلاق اور کیریکٹر کی غلطی ثابت ہوئی ہے، یہ عورت اس کی اصلاح نہیں ہو پا رہی ہے، تو پھر ٹھیک ہے، تم اگر اس کو طلاق دینا چاہتے ہو، اور طلاق یہ خلا والی طلاق، کیونکہ خلا کہتے ہی یہ طلاق بالعوض کو کہ معاوضہ لے کر اور طلاق دینا. تو اگر اس لیے تم اس کا مہر اس سے لینا چاہتے ہو جو تم اس کو دے چکے ہو، میں تجھے طلاق دوں مگر میرا مہر واپس کر دے، کیونکہ تو نے بے حیائی کا فعل کیا ہے، تو جو ہے غلط کیریکٹر کی عورت ہے، تو پھر درست ہے. اگر ایسا نہ ہو تو پھر زبردستی تم مہر لے کر یا خلا جو ہے مال کے بدلے میں طلاق والا معاملہ مت کرو، اس لیے کہ اس سے اس کی حیثیت متاثر ہوتی ہے اس عورت کی. تو اگر ایسی صورت ہو الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، جبکہ انہوں نے کھلی ہوئی بے حیائی کا فعل کیا ہو، تب ان کے ساتھ یہ مہر کا واپس لینے کا مسئلہ کر سکتے ہو، جس کو خلا کہتے ہیں. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تم ان کو کسی اور وجہ سے بھی ناپسند کرتے ہو اور اس واسطے تم نے سوچا کہ بھائی نہیں اس کو رکھنا نہیں ہے، تو فرمایا کہ یہ کوئی بات نہ ہوئی. سمجھا، کسی کی ناک ٹیڑھی ہے، کسی کی آنکھ چھوٹی ہے اور کسی کا رنگ ویسا ہے، یہ بنیاد نہیں بن سکتی کہ تم ذرا سی بات کی وجہ سے ان کو نکالو اور باہر کرو. یا کسی کے مزاج میں تھوڑی بہت تلخی ہے، یہ بنیاد نہیں بن سکتی کہ تم اس کو نکالو اور باہر کھڑا کر دو، طلاق دے دو. یہ نکاح اور طلاق کیا ہوگا؟ گڑیوں کا بیاہ ہو جائے گا. سمجھ میں آیا؟ یہ نہیں ہے، بلکہ اب نکاح ہو گیا تو نکاح جو ہے وہ کیا ہی گیا ہے ہمیشہ کے واسطے، ہمیشہ رہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اور تاکہ اولاد پیدا ہو تو اولاد بھی دونوں کی ہو اور اولاد کی تربیت میں دونوں شریک ہوں. یہ اسلام کا مزاج. اس واسطے اگر کوئی چیز تم کو ان کی ناپسند ہے تو فرماتے ہیں کہ اچھی بات کہی. واقعی یہی قرآن کا کمال ہے کہ قرآن ایسی بات کہتا ہے کہ اس کے بعد انسان کوئی دوسری بات کہہ ہی نہیں سکتا. یوں نہیں کہا کہ اگر تمہیں ناپسند ہو رہی ہے تو کوئی ضروری ہے کہ وہ واقعی ناپسندیدہ ہونے کے قابل ہو. تمہیں تو نہیں اچھی لگ رہی، ناک ہو سکتا ہے اوروں کو اچھی لگ رہی ہو وغیرہ، یہ نہیں کہا جا رہا. فرماتے ہیں کہ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تم ان کو ناپسند کرتے ہو تو فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو اور اللہ نے اسی میں بہت کچھ خیر رکھی ہو. سمجھ میں آیا؟ تو خیر تو ایسی چیز نہیں ہے کہ جو تمہیں آنکھوں سے بھی نظر آ رہی ہو. اس واسطے اگر خیر رکھی ہے، اس کا امکان ہے، تو تمہیں اس کے ساتھ گزر بسر کرنا چاہیے، اپنے اندر برداشت کا مادہ پیدا کرنا چاہیے، اسی طرح اس پر قناعت کرنی چاہیے. تو اگر اسی لیے واقعتاً یہ بھی سوچنا چاہیے کہ بعض عورتیں بھی کہتی ہیں اور صحیح کہتی ہیں کہ صاحب مردی کو یہ سارے اختیارات کہ صاحب عورت کی ناک ایسی اور آنکھ ایسی ہے. کیا کبھی عورت نے بھی اس بنیاد پر یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہمارا مرد جو تھا ہم نے تو یہ توقع کی تھی کہ ناک اور آنکھ ایسی ہوگی مگر ایسی نہیں نکلی؟ تو کیا وہ عورت جو ہے وہ بھی اس طرح سے اس کو اختیار ملے گا کہ طلاق لے لے؟ تو جس طرح سے عورتیں صبر کر لیتی ہیں، مردوں کے ناک اور نقشے پر کوئی شکایت نہیں آتی، تو اسی طرح سے مردوں کو بھی ان بنیادوں پر اس کو طلاق دینے کا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، فرماتے ہیں کہ اگر تم ایک عورت کے بدلے میں اب دوسری عورت سے شادی کرنا چاہتے ہو تو اب چونکہ مہر کا مسئلہ ہوگا، پیسہ چاہیے، شادی فری میں تو ہوتی نہیں. تو اس زمانے میں بہرحال کچھ نہ کچھ تو خرچ تھا. آج تو ہمارا تو اب حال یہ ہے کہ صاحب اب میں اس میں دیکھ رہا تھا رشتے جو لسٹ آتی ہے تو رشتے جو ہیں اس کے اب تو کمپیوٹر میں بھی آنے لگا نا، ہاں تو اس میں آتا ہے وہ انگلش میں، لیکن اب تو اردو میں بھی آ رہا ہے پروگرام.
تو اس میں ہر ایک رشتے میں سے اگر میں نے 10 رشتے دیکھے ہیں اس میں، تو میں اس میں 3 رشتوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ شادی مرضی کے مطابق ہوگی۔ مرضی کے مطابق ہوگی مطلب کیا ہے؟ مال وال خوب دیا جائے گا، تو پہلے ان کو کہا جا رہا ہے، سمجھ میں آیا؟ تو اب تو معاملہ یہ ہے کتنا لوگے کتنا دو گے، باقی شرم کہاں چلی گئی؟ بکریوں کی طرح سے اور گائے اور بھینس کی طرح سے خرید اور فروخت ہونے لگی، اور کیا کہیں گے اس کے سوا؟ سمجھ میں آیا؟ اتنے ڈی لیں گے اتنے لیں گے، اتنے ڈی لیں گے اتنے لیں گے، یہ کیا چیز ہوئی؟ سمجھ میں آیا؟ لیکن ہم لوگ سب لکھے پڑھے کہ ہیں، ہم پر یہ الزام نہیں آ سکتا کہ ہم اپنی بیٹیوں کو بیچ رہے ہیں، ہم پر یہ الزام اس لیے کہ ہم لکھے پڑھے ہیں، بات تو یہ ہے اصل میں، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کو بیچ رہے ہیں، سمجھ میں آیا؟ اس طرح حرکتیں کر کے۔ یہ عرب کے اندر تو یہ نہیں ہوتا تھا، عرب میں تو یہ تھا کہ مرد خرچ کرتا تھا، وہ اپنے اس خرچ سے جان بچانے کے واسطے وہ یہ حرکتیں کر رہا تھا جس سے قرآن روک رہا ہے۔ لیکن اب کیا ہے کہ وہ عورتوں کی طرف سے اب یہ مصیبت کھڑی ہو گئی کہ عورتوں کے ماں باپ کو جو ہے، لڑکیوں کے ماں باپ کو سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔ یہ ہندوؤں کی مصیبت تھی جو ہمارے اندر آئی ہے۔ ہندو کے بارے میں ہمارے یہاں یہ بات مشہور چلی آتی تھی کہ 2 جگہ ہیں جہاں ہندو خرچ کرتا ہے، ساری عمر لنگوٹی باندھ کے بیٹھے گا اور کھائے گا بھی نہیں، سمجھ میں آیا؟ بلکہ یہ کہ ایک پیالی دال لے کے، ایک پیالی جس میں آپ اچار رکھتے ہیں، اتنی پیالی کے اندر وہ دال لے کے پوری روٹی کھا لیتا ہے، سمجھ میں آیا؟ نہ کھانے کو اس کو جوڑتا ہے نہ پہننے کو جوڑتا ہے، مگر 2 موقع پر اس کا آپ دیکھیں گے پیسہ سارا نکل کر آ جاتا ہے، یا تو وہ گھر بنا رہا ہوگا جب خرچ ہوگا اس کا، اور یا پھر وہ شادی کر رہا ہوگا بیٹی کی جب خرچ ہوتا ہے، سمجھ میں آیا؟ ورنہ ساری عمر لنگوٹی باندھتا ہے۔ ان کی مصیبتیں تھیں جو ہمارے اندر آئیں۔ اب چونکہ ہم لنگوٹی تو باندھتے نہیں، ہم کو تو کھانے کو بھی اچھا چاہیے اور پہننے کو بھی اچھا چاہیے، اور شادیاں ویسی کرنی جیسے ہندو نے کی تھی، اور گھر بھی ویسا بنانا ہے جیسا ہندو نے بنایا تھا، نتیجہ اس کا یہ ہے کہ ہم لوٹ گئے۔ وہ تو نہیں لوٹا تھا مگر ہم لوٹ گئے، یہ ہے وہ تباہی کی بات۔ تو اس لیے یہاں فرماتے ہیں کہ اگر تم نے ارادہ کیا ہے کہ ایک بیوی کو بدلو دوسری بیوی لاؤ، اور تم نے دیا ہے ان میں سے کسی ایک کو ڈھیروں سامان مہر کا، قنطارن، قنطار کہتے ہیں سونے اور چاندی کے ڈھیر کو، اگر تم نے ڈھیروں سامان بھی دے دیا، مال دیا ہے، فلا تأخذوا منه شيئا، تم ان میں سے کچھ نہیں لوگے۔ تو یہ جو ہے قنطار کا لفظ یہاں اس واسطے لائے ہیں کہ بھئی اگر تھوڑا سا مال ہوتا تو اس کے لینے میں تو کوئی خیال نہ کرتا، بھئی تھوڑا ہے چھوڑ دو، زیادہ ہے تو اب اس کو کیسے چھوڑ دو، اس واسطے یہاں قنطار کا لفظ لائے۔ لیکن اس سے ایک مسئلہ بھی نکل آیا، اور مسئلہ یہ نکلا اس لفظ قنطار سے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم تھی وہ یہی تھی کہ اس سے جو بات نکل کے آتی تھی کہ مہر جو ہے اس کی مقدار کم رکھی جائے۔ کم کے معنی کیا تھے؟ آسانی سے اس کو ادا کیا جا سکے، یہ تھا آپ کی تعلیم کا حاصل۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو فدا تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے اور طریقے عمل پر، اس لیے اپنے دور خلافت میں جب دیکھا کہ لوگ گڑبڑ کر رہے ہیں اور کوئی بعض لوگ جو ہیں مہر زیادہ باندھنے لگے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مزاج میں چونکہ ایڈمنسٹریشن زیادہ تھی، اس لیے انہوں نے ایک روز تقریر کرتے ہوئے کہا کہ میں نے اب یہ ارادہ کیا کہ میں مہر کی ایک مقدار مقرر کر دوں پورے سلطنت کے اندر، اس سے زیادہ کوئی شخص مہر نہیں باندھے، اور انہوں نے وہ تقریر میں یہ بات کہی۔ ایک عورت نے کھڑے ہو کر کہا کہ اے عمر، تم کو یہ حق کہاں سے پہنچ گیا جو اللہ نے جس چیز کے اندر چھوٹ رکھی ہے تم کہاں سے آ گئے اس میں یہ پابندی لگانے والے؟ حضرت عمر جیسا جاہ و جلال والا، سمجھ میں آیا، ہر ایک ان سے کانپے، اور بڑے بڑے بادشاہ جو ہیں ہزاروں میل کے فاصلے پر رہتے ہوئے ان کے جو ہیں تخت بھی ہلنے لگ جائیں، اور وہاں ایک عورت کھڑے ہو کر اس انداز میں بات کرے، اور عمر بھی ان کے تیور نہ، ان کے ماتھے پر شکن نہ آئے۔ پوچھا ہے بڑی بھی تم یہ بات کیسے کہہ رہی ہو؟ تو انہوں نے یہی آیت پڑھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا، تو اللہ تعالیٰ تو قنطار کا لفظ لا رہے ہیں، اور تم کہتے ہو کہ میں مہر کی مقدار اتنی ہی مقرر ہوگی، یہ کہاں سے؟ حضرت عمر نے کہا کہ بیوی تم ٹھیک کہتی ہو، میری نظر اس آیت کی طرف اور آیت کے اس مفہوم کی طرف نہیں گئی تھی، واپس لے لیا اپنا حکم۔ لیکن اس سے معلوم ہوا کہ قانون بنانا ایک الگ چیز ہے، اور لوگوں کو ترغیب دینا اور ان کو اس طرح کی تربیت دینا الگ چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قانون نہیں بنایا تھا، ترغیب دی ہے کہ ایسا مہر کی مقدار ایسی رکھی جانی چاہیے کہ جو ادا کی جا سکے۔ تو قنطار کے لفظ سے ایک مسئلہ ضرور نکلا، اگرچہ یہاں اس لیے لائے ہیں کہ اگر ڈھیروں مال بھی مقدار ہوئی مہر کی تب بھی واپس نہیں لو، فلا تأخذوا منه شيئا، ان سے کچھ بھی واپس نہ لو، اتأخذونه بهتانا واثما مبینا، کیا تم اس مال کو بہتان الزام لگا کر کے اور کھلے گناہ میں
پڑھ کر کے تم لینا چاہتے ہو. کیا مطلب بہتان؟ کہ جب تم مال مانگو گے تو لوگ کیا سمجھیں گے؟ اس عورت کے اندر کوئی قصور ہے، تبھی تو اس سے مہر بھی لے رہے ہیں اور یہ مہر بھی دینے کو تیار ہو گئی. عورت قصوروار ہے، حالانکہ عورت کوئی قصوروار نہیں تھی. تو تم اس کو اس پوزیشن میں مت کھڑا کرو. تم اگر چھوڑنا چاہ رہے ہو، تم کسی اور سے شادی کرنا چاہ رہے ہو، یہ تمہارا فعل، اس کو وہ کیوں بھگتے گی کہ اپنا مال بھی وہ چھوڑے؟ اس سے اس کی حیثیت معاشرے میں اور سوسائٹی میں خراب ہو جاتی ہے. وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور کیسے تم یہ مال اس سے لوگے حالانکہ تم میں کا بعض سے ایک دوسرے سے مل چکا ہے. یعنی مطلب یہ کہ مہر جو رکھا گیا تھا وہ رکھا گیا تھا اس فائدہ اٹھانے کے معاوضے کی صورت تھی، وہ کہ ایک مرد ایک عورت سے فائدہ اٹھائے گا. سمجھ میں آیا؟ تو یہ جو فائدہ اٹھانا ہے، جب تم اٹھا چکے ہو تو اب مہر کیسے واپس لے رہے ہو؟ وہ تو اب حق نہیں رہا. وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور انہوں نے تم سے ایک بڑا پکا وعدہ لیا تھا. کہنے کا وعدہ لیا تھا کہ تم اس کے ساتھ نباہ کرو گے، تم اس کو بیوی بنا کر رکھو گے. اسی واسطے تو مہر مقرر ہوا تھا. اب تم کیسے مہر واپس لے رہے ہو؟ بس 185 سورہ النساء آیت نمبر 22. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا. حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم
به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم واللہ غفور رحیم صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 19 میں فرمایا تھا کہ اے ایمان والو تم عورتوں کو ورثہ مت بناؤ مجبور کر کے کہ ان کی رضامندی نہیں ہے اور ان کو ایک ترکے کا مال قرار دے کر جو چاہے ان پر قبضہ کر لے۔ نکاح اور شادی ڈھنگ سے ہونی چاہیے کہ دونوں کی رضامندی ہو اور کوئی رشتہ بھی ایسا آپس میں نہ ہو کہ جو نکاح کرنے سے مانے ہو۔ تو اس مناسبت سے یہاں سے اب مزید کچھ اور مسائل بتلائے جا رہے ہیں اسی شادی اور بیاہ کے سلسلے کے۔ کن سے نکاح نہیں ہو سکتا ان کی یہاں تفصیل بتائی گئی ہے کہ کون ہیں وہ جو حرام ہے جن سے نکاح کرنا، محرمات جن کو کہتے ہیں۔ فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، تم نکاح مت کرو ان سے کہ جن سے تمہارے باپ داداؤں نے کسی نے بھی جن عورتوں سے نکاح کر لیا ہے۔ الا ما قد سلف، الا یہ کہ جو کچھ پہلے ہو چکا ہے۔ تو اس کو سختی سے منع کر دیا کہ یہ بالکل نہیں ہو، اور یہ مسئلہ اتنا اہم ہے کہ اسی کو سب سے پہلے لائیں۔ جب لوگوں کے اخلاق اور کردار کچھ نہ رہیں اور اصول ضابطہ کوئی نہ رہے تو ہر طرح کی چیز ہو سکتی ہے۔ آپ سوچیں گے بھلے یہ کون کرے گا، کہیں کو قرآن میں اس کو اتنی اہمیت سے بیان کیا گیا۔ ایسا نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بردہ ابن نیار کو بھیجا ایک آدمی کا قتل کرنے کے واسطے، اس لیے کہ اس نے اپنے باپ کی بیوی سے شادی کی ہوئی تھی۔ تو یہ ایسا نہیں کہ دنیا میں کوئی کام نہیں ہو سکتا ہے۔ قانون بناتے وقت ان سب چیزوں کی رعایت کرنی ہوتی، تو منع فرما دیا۔ پھر لفظ لائے ہیں نکاح کا، اسی لیے فقہا اس بات کو کہتے ہیں کہ خالی نکاح بھی ہوا ہو اور ابھی رخصت نہیں ہوئی، یا یہ جس کو ہمارے یہاں رخصت کہتے ہیں، اور ابھی ہم بستری بھی نہیں ہوئی ہے، تب بھی اس کی اولاد جو ہے اگر وہ طلاق بھی دے دے، باپ خالی نکاح ہوا تھا، کوئی تعلق قائم نہیں، اور طلاق دے دی یا مر گیا، تب بھی اولاد جو ہے اس کا بیٹا شادی نہیں کر سکتا، خالی نکاح کر دینے سے بھی حرام ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے بیٹے کے بارے میں بھی یہی بات ہے کہ بیٹے کی بیوی جو ہے اگر خالی نکاح ہوا اور دونوں میں تعلق قائم نہیں ہوا، باپ بھی نہیں کر سکتا اس سے شادی، آگے وہ مسئلہ آ رہا ہے۔ الا ما قد سلف، الا ما قد سلف کے معنی یہ ہیں کہ جو گزر چکا ہے اب
10 پیڑھی پیچھے لوٹ کر کے اور کہا جائے کہ جب حرام تھا تو اس کی فلانی نسل حرام کی چلی آ رہی. سمجھ میں آیا؟ اس ہنگامے میں نہ پڑا جائے. اس لیے جو ہو چکا پہلے ہو چکا، اب اللہ کا حکم آ گیا، اب اس کے بعد کوئی نہ کرے. لیکن پچھلے کسی کے شجر نسب جو ہیں وہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں کہ کس کے خاندان میں آج سے 200 سال پہلے کس نے کیا حرکت کی تھی. یہ ہے مطلب الا ما قد سلف کا. اس جھگڑے میں نہ پڑیں. اور آبا کا لفظ لائے ہیں، اس کے معنی یہ ہو گیا کہ جو باپ کا حکم ہے وہ دادا کا پردادا کا سگڑ. اسی طرح سے جو نانا وغیرہ یہ سب آبا میں شمار ہو جائیں گے. جس طرح ابنا کے اندر بیٹے پوتے وغیرہ سب آتے ہیں، اسی طرح آبا کے اندر باپ دادا پردادا سب آ جاتے ہیں. تو دادی نانی وغیرہ کسی سے بھی کوئی آدمی نہیں شادی کر سکتا. فرماتے انہ کان فاحشۃ ومقتا، یہ بڑی بے حیائی کی اور قابل نفرت بات ہے اور برا ہے یہ راستہ جو آدمی تجویز کرے. کتنی بے حیائی کی بات ہے کہ جس عورت سے تعلق ایک شخص کا ہو قاعدے اور ضابطے میں، اس کی اولاد اسی عورت سے تعلق کرے. یہ بڑی بے حیائی کی بات ہے. آگے حرمت علیکم امہاتکم، تمہارے لیے تم پر حرام کی گئی ہے تمہاری مائیں. ماؤں کے اندر وہ اسی طرح سے ماں بھی آئے گی، دادی بھی آ جائے گی، نانی بھی آ جائے گی، اوپر تک جتنے بھی چلے جائیں وہ سب آ جائیں گے، وہ سب حرام ہوں گے. اصول کہلاتے ہیں. وبناتکم، اور تمہاری بیٹیاں بھی حرام ہو جائیں گی. تو بیٹی پوتی نواسی وغیرہ وغیرہ نیچے تک جتنے بھی، تو وہ اولاد در اولاد جو ہے وہ حرام ہوگی، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا. واخواتکم، اور تمہاری بہنیں جو ہیں وہ بھی حرام ہیں. تو بہنوں کی 3 قسمیں میں نے پہلے بتلائی تھیں، ایک حقیقی اور ایک علاتی اور ایک اخیافی. یعنی حقیقی تو وہ کہ ماں اور باپ دونوں شریک، اور باپ شریک ہو علاتی، اور اخیافی جو ماں شریک ہے. تو ہر طرح کی بہن سے نکاح حرام ہے. واخواتکم وعماتکم، اور پھوپھیوں سے بھی نکاح حرام ہے. پھوپھی ہو یا چچی ہو، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا. وخالاتکم، اور اسی طرح سے خالائیں اور ممانیاں دونوں کے لیے لفظ بولا جاتا ہے. وبنات الاخ، اور بھتیجی بھائی کی بیٹی، بھائی بھی چاہے حقیقی ہو علاتی ہو اخیافی ہو، ماں شریک یا باپ شریک یا حقیقی، اس کی بیٹی سے نکاح نہیں ہو سکتا. اور اسی طرح سے وبنات الاخی، یہ تو بنات الاخی وبنات الاختی، بھانجیاں جو ہیں بہن کی بیٹیاں، ان سے بھی نہیں. اسی طرح بہن کے اندر بھی ہوگا کہ بہن حقیقی ہو اخیافی ہو علاتی ہو، ان کی بیٹی سے نکاح درست نہیں. وامہاتکم اللاتی ارضعنکم، اور ان ماؤں سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہے. نسبی کوئی بھی رشتہ نہ ہو، لیکن اگر دودھ پلا دیا نکاح حرام. مگر اس کے ساتھ قید جو ہے وہ یہ ہے کہ دودھ پیا گیا ہو اس عمر میں جس عمر میں دودھ غذا ہوتی ہے. تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الرضاعۃ من المجاعہ، جو سے مجاعہ ہے کہ جس وقت بچے کی بھوک جو ہے اس کا علاج دودھ کے ذریعے سے ہوتا ہے، اور چیز نہیں کھلائی جاتی، اس کو دودھ پلائے. اور بھی چیز ہو لیکن دودھ چل رہا ہے. ایسے عمر کے اندر یا ایسے بچپنے میں دودھ پینے کا ہوگا. بڑے ہونے کے بعد یا اس عمر سے آگے بڑھ جانے کے بعد دودھ پیا، پھر وہ رشتہ نہیں قائم ہوتا. کیا ہے وہ عمر؟ تمام فقہا بشمول حنفیہ کے اندر امام محمد اور امام ابو یوسف کے تمام فقہا 2 سال کہہ رہے ہیں، کیونکہ قرآن شریف کے اندر بھی 2 سال کا ہے کہ حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ. یہ ہے کہ جو مائیں کے پوری مدت دودھ پلانا چاہتی ہیں بچوں کو، وہ 2 سال تک دودھ پلا سکتی ہیں. 2 سال مدت ہے دودھ پینے کی. لہذا 2 سال کی عمر کے اندر اگر بچے نے کسی عورت کا دودھ پی لیا، وہ اس کی دودھ کی ماں بن گئی اور وہ رشتہ قائم ہو گیا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ 2.5 سال کو میکسیمم کہتے ہیں، اور ان کے آئے کہ وحملہ وفصالہ 30 شہرا، قرآن شریف کی آیت.
کہ اس میں 30 مہینے جو ہے مدت کو رکھا گیا ہے، تو اس میں یہ ہے کہ ان کے ہاں چونکہ احتیاط اس میں ہے کہ یہ رشتہ نہ قائم ہو، اور یہ کہ یہ رشتہ قائم ہو جائے اور پھر کوئی آدمی نکاح کر لے، حرام کاری نہ ہو، کیونکہ یہ دوسرا رشتہ جب قائم ہوتا ہے تو نکاح نہیں ہو سکتا۔ اس احتیاط کی وجہ سے امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ 6 مہینے اور اس میں پیش نظر یہ ہے کہ بھئی دودھ چھڑاتے چھڑاتے بھی مہینہ 1.5 مہینہ لگ سکتا ہے، اور اوپر 2 سال تک دودھ پلایا تو یہ تو نہیں ہے کہ ایک دم جو ہے اسی دن دودھ چھوٹ جائے گا، 2 دن لگ جائیں، 1 ہفتہ لگ جائے، 15 دن لگ جائیں۔ اس واسطے احتیاط یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ مدت رکھ لی جائے تاکہ یہ حرام کاری کے آگے چل کر نوبت نہ آئے۔ نمبر 1 تو یہ ہوا۔ نمبر 2 جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی کا اس طرح سے ہو بھی جائے رشتہ، اور بھی آ رہے ہیں اس تعلق سے مسئلہ، لیکن یہ کہ اگر رشتہ ہو بھی جائے بالفرض اور ہوا یوں معلوم نہیں تھا، آگے چل کر کے وہ نکاح ہو گیا، کسی نے بعد میں چل کر کے بتایا ارے میاں وہ تو دودھ کا رشتہ تھا، تو اس صورت میں یہ ہے کہ اگر 2 مرد اور یا 1 مرد اور 2 عورتوں سے اس کا ثبوت مل رہا ہے، یا یہ دونوں جو ہیں شادی کرنے والے ایک دوسرے سے، وہ اس